بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي.
قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا. يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يصري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يصري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي: يا رسول الله،
أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. کربلا منتظر ماست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم جاده را هست مهیاست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم راستہ ہم کو شہادت کا 72 سے ملا عزم کتنا ہمیں زخم علی اکبر سے ملا خون کتنا ہمیں عباس دلاور سے ملا حوصلہ فوج کو ننھے علی اصغر سے ملا کتنے مولا کے احسان بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم جسم پامال ہے قاسم کا شکستہ سر ہے لاش ریتی پہ ہے اب منہ سے زباں باہر ہے جس کے سینے سے ابلتا ہے لہو اکبر ہے تیر گردن میں ہے جس کے یہ علی اصغر ہے لہو تاحد امکان بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم قید خانے کی مصیبت میں کوئی آس نہیں باپ کا سر بھی تسلی کے لیے پاس نہیں آج بچی کی مدد کے لیے عباس نہیں کب سے پیاسی ہے سکینہ تمہیں احساس نہیں یہ صدا دیتا ہے زندان بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم کاش کاش بنے کرب و بلا کا لشکر کاش کاش ملے آخری وہ فتح و ظفر کاش جاری رہے مولا کی یہ نصرت کا سفر کربلا منتظر مہدی دوراں ہے قمر دیکھو تیار ہے میدان بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم
ناصر مہدی حق جانب کعبہ جا، چھوڑ کر دولت دنیا کی تمنا جا، فیصلہ لاہور کی طرح کر کے تو آجا آجا، منتظر تیری ہی غیبت میں ہے مولا آجا، تجھ پہ قربان میری جان بھی آتا برابی، کربلا منتظر ماست بیاتا برابی، جاد راہ است مهیاست بیاتا برابی، کربلا منتظر ماست بیاتا برابی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جماله وأدد يحسب أن وماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع الأفئدة إنها عليهم مصطدع في عمد ممدد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء ولعن الدائم وعلی اعدائهم اجمعین. شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ اپنے گھر میں بھی جو ہے مجلس عزا برپا کر سکیں، اور اس کا جو یقیناً دوستوں کے حصے میں ہے جنہوں نے انیشیٹو لیا بالآخر، اور کچھ فرامین ہیں معصومین کے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ گھروں کی مجالس عزا کس قدر اہمیت رکھتی ہے. بالخصوص جو آثار و برکات گھر میں اس ذکر کے برپا کرنے کی وجہ سے وہ ظاہر ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے عنوان سے مولا کے کتنے فرامین ہمارے پاس ہیں. جیسے مولا نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کو ہماری تعلیمات سے آشنا کر دو، اس مفاہیم کے قول ہے. بسم اللہ. اس سے پہلے کہ ایک دفعہ درود بھیج دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل. تو فرمایا معصوم نے کہ اپنے اس سے پہلے کہ مفہوم اس کا فرمان کا مولا کی یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ غیر تمہارے بچوں کو اپنی باتوں سے آشنا کریں، اپنے بچوں کو ہماری تعلیمات سے ان کی تربیت کریں. پھر ایک جگہ مولا فرماتے ہیں کہ بچپن کی تعلیم پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہے. بے شک بے شک. جو بچے مولا نے ایک اور قول میں فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ نرم زمین کی مانند ہوتا ہے، جو بیج آپ ڈالیں گے اس میں وہی پودا نکلے گا. عزیزان گرامی، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ بچے کہ جنہوں نے بچپن میں ان فضاؤں میں آنکھ نہیں کھولی، کہ جن فضاؤں میں یا حسین ایک بڑی ہی نارمل سی بات، ان فضاؤں میں انہوں نے آنکھ نہیں کھولی. ان کا بڑا لمیٹڈ ایکسپوجر، جہاں تک ہم سے ہو سکے جو ہے ان کو وہ فضا جو ہے ہم فراہم کریں کہ یہ آشنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کے کان جہاں حسین کی آواز کے ساتھ. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد علیہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل. 2-3 جملے مسائل کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد بچوں کو ہی چارج دیں گے. آج کی مجلس کے جو سارے ڈرائیورز ہیں وہی بچے ہی ہیں انشاءاللہ.
عزیزان گرامی، یوں تو اس گھرانے میں چہاردہ کے چہاردہ میں سب کے سب جو معصوم جو ہیں وہ سب کے سب مظلوم ہیں، لیکن حسین ابن علی کی ذات گرامی ایک ایسی مظلومیت کی حامل ہے کہ اس گھرانے کا ہر مظلوم اپنے غموں کو چھوڑ کر اسے ایک مظلوم پر ہوتا رہا۔ وہ رسول جو یہ کہا کرتے تھے کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی شاید اتنی کسی رسول کو نہیں دی گئی۔ بزرگان کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ایسے انبیاء کی ہمیں داستانیں ملتی ہیں جنہیں آریوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، آریوں سے، کلہاڑیوں کے واروں سے ان کے لاشیں ٹکڑے کر دیے گئے۔ رسول اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری مصیبتیں بظاہر تو رسول اللہ پر نہیں آئیں، لیکن جب ان کی اولاد کی مصیبتیں انسان اس پر نظر کرتا ہے تو اس قول کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو قربانی تھی جس کو پروردگار نے روک دیا آخر میں، اس میں ایک عجیب جملہ کہا کہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ قربانی کس کی تھی؟ قربانی ابراہیم دے رہے تھے، اسماعیل کی قربانی تھی لیکن ابراہیم دے رہے تھے، اونر اس قربانی کے دینے والے ابراہیم تھے۔ بے شک۔ تو اسی طرح حسین ابن علی ذبح عظیم سے پروردگار نے بدل دیا، یعنی حسین ابن علی ذبح عظیم ہے لیکن یہ قربانی رسول اللہ کی ہے۔ تو یقیناً قول سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم انبیاء میں رسول اکرم کی ذات گرامی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب مولا حسین تشریف لائے تو آغوش میں جب پہلی دفعہ حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہے تو باوجود اس کے کہ مولا رسول اللہ جو ہیں وہ بہت زیادہ شاد تھے، خوشحال تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گریہ شروع کر دیا۔ اور جب پوچھنے والوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے ہمیں اس بچے کی مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس کو ہماری امت بے دردی سے اس کربلا کے صحرا میں جو ہے وہ شہید کرے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو روایت ہے ہم سب کے سامنے اپنے بچوں تک منتقل کرنا ضروری ہے کہ ایک دفعہ سرکار کو بیوی نے اپنے گھر مدعو کیا کھانے پر، اور جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو بہت خوش تھے، حسن حسین کے درمیان شہزادوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، شہزادی فاطمہ زہرا تھی، مولا علی تھے گھر میں، لیکن اچانک رسول اللہ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آپ نے سجدے میں جا کر گریہ ازاری شروع کر اور بہت دیر تک روتے رہے رسول اللہ۔ اس سجدے سے جب سر اٹھایا تو مولا حسین نزدیک گئے کیونکہ سب سے چھوٹے تھے گھر میں، تو نزدیک جا کے مولا حسین نے پوچھا کہ نانا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہوئی، کیونکہ ابھی تو آپ اتنے خوش تھے، ہم سب باتیں کر رہے تھے، مثلا آپس میں کھیل رہے تھے، رسول اللہ کھیلا کرتے تھے مولا حسین کے ساتھ۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں آپ لوگوں کے دیدار سے شاد تھا، لیکن ایسے میں جبریل آئے اور انہوں نے مجھے آپ کی شہادت کی خبر سنائی۔ شہادت کی خبر سنا کے رسول اللہ نے جب بیوی پریشان ہو گئی، جناب فاطمہ زہرا ایک دفعہ درود پوچھی صلی علی محمد وعلی محمد وعلی السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ، آ جائیے آ جائیے۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں بچوں، مہدی آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ اگر بعد میں کوئی آئے تو اس کو جگہ میں، آپ بھی حسین ادھر آ جاؤ، جگہ بہت ادھر آ جاؤ، ادھر ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ سجدے میں جا کے گریہ فرمانے لگے، انہوں نے بہت گریہ فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا گریہ تھما تو مولا حسین گئے نزدیک اور انہوں نے پوچھا نانا آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے یہ بشارت دی ہے کہ آپ اے حسین اس طرح سے کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ بیوی بہت پریشان ہوئی، بیوی نے گریہ شروع کیا، پھر رسول اللہ نے ان کو سب کو بشارت دی کہ تم سب قتل کیے جاؤ گے اور تمہاری قبریں جدا جدا ہوں گی۔ تو اس پر سیدہ کونین نے استغفار کیا کہ خاص طور پہ مولا حسین کے لیے، کیونکہ ان کی مظلومیت واضح تھی کہ نانا جب ہم سب دور دور ہوں گے تو پھر میرے اس بچے پہ روئے گا کون؟
اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی غم نہ کر، اور ایک قوم ہے جس کا وعدہ ہے پروردگار کا، جس کے ساتھ کہ اس کے جوان تیرے جوانوں پہ اور اس کے بچے تیرے بچوں پہ، اس کے ضعیف تیرے ضعیفوں پر، تمہارے بڑوں پر جو ہے وہ گریہ و زاری کرے۔ اسی طرح سیرت جیسے جیسے آگے چلتی ہے، مولا علی کا آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میدان صفین سے جب گزر رہے تھے تو امام حسین نے السلام پہ گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاء پہ لازم کیا کہ اس سرزمین سے گزریں اور گریہ کیے بغیر اس سرزمین سے نہ گزریں۔ بہت ساری ہمارے پاس روایت ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ جب وہ انہیں الگ جگہ اتارا گیا تھا اور حوا سلام علیہ کو الگ جگہ اتارا گیا تھا، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے حوا سلام علیہ کو کہ ایک مقام پر ان کو چوٹ آئی، پیر کا پتھر سے ٹکرایا، وہ گرے اور خون نکلا ان کا، تو انہوں نے کہا پروردگار کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، یا کیوں یہ درد مجھے ملا اس سرزمین؟ تو پروردگار نے کہا یہ سرزمین کربلا ہے، اور کیونکہ ہمارے محبوب نبی کا نواسہ یہاں پہ مشکلات اٹھائے گا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ آپ بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اس سرزمین سے گزریں۔ تو میرے ننھے ساتھیوں، یہ سیرت اہل بیت میں گریہ مولا حسین کی زندگی سے جاری تھا، اور مولا حسن علیہ السلام کا بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آخری جب ان کی سانسیں تھیں مولا کی، مسموم ہوئے تھے مولا، اور زہر کے اثر سے مولا کے جگر کے ٹکڑے ان کے منہ سے، دہن سے باہر آ رہے تھے۔ سران اس حال کو دیکھ کے مولا حسین گریہ فرما رہے تھے، اس حال میں ایک مرتبہ حسن ابن علی نے آنکھیں کھول کر کہا کہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھیا آپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ تو مولا حسین نے کہا کہ حسین تم مجھ پہ رو رہے ہو، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تیرے عاشور جیسا بھی کوئی روز ہے اس دنیا میں جو تو مجھ پر گریہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب کبریٰ حسین کی وہ عالمۃ غیر معلمہ بہن، پہلا کام جب رہائی ملتی ہے تو لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں، سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ اتنی صعوبتیں جھیل کے بی بی شام غریبہ سے، کوفہ اور شام کی راہوں سے ہوتی ہوئی دربار و بازار کی پیشیاں جو ہے ان کو پیشیاں بھکا کر جب حکم رہائی آیا تو سکون کا سانس نہیں لیا زینب نے۔ پہلا مطالبہ کیا کیا کہ ایک مکان خالی کر کے دو، میں اپنے بھائی پر گریہ نہیں کر سکی، عزیزان گرامی، میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی۔ وہاں شام کے دربار میں عزاداری کی بنیاد رکھی اس بی بی نے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ سید سجاد 35 برس یا 40 برس روایتوں میں ہے جو زندہ رہے کربلا کے بعد اس حیات ظاہری میں۔ مولا کا عجیب دستور تھا کہ پھر اس گھرانے نے کبھی قیام نہیں کیا کربلا کے بعد، صرف اور صرف کربلا کو باقی رکھنے کے لیے، اس پیغام کو باقی رکھنے کے لیے، اس عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے محنتیں اور کوششیں کی۔ عجیب ہے یہ راز۔ اور مولا سجاد علیہ السلام دنوں میں روزے رکھتے تھے، جب افطار کا وقت آتا تھا اور غلام مولا کے آگے کھانا رکھتا تھا، پانی رکھتا تھا، اس کھانے کو دیکھ کے گریہ کرتے، اس پانی کو دیکھ کے گریہ کرتے اور کہتے تھے کہ ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا شہید کیا گیا، ارے میں کس طرح سے کھانا کھا لوں، کس طرح سے پانی پی لوں۔ اصحاب پریشان ہو کے مولا سے کہتے تھے سید سجاد، مولا اگر اتنا گریہ کریں گے تو ہم آپ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو مولا سجاد کہتے تھے کہ تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 17 بیٹے تھے، ایک یوسف ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا تو اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ میرے 18 یوسف ارے میدان کربلا میں ذبح کر دیے گئے جبکہ میں وہاں پر موجود تھا، میں کیسے گریہ نہ کروں۔ عزیزان گرامی، رسم چلتی رہی۔ مولا باقر نے کہا کہ ہم نے منی میں ایک رقم مقرر کی اور عزاداری کو لوگوں پر لازم کیا اپنی وصیت، مجھ پر گریہ کریں۔ مجھ پر سے مراد کیا ہے؟ مولا باقر کیونکہ بہت کم سن تھے جب کربلا میں موجود تھے، 3 یا 4 برس کی شاید عمر تھی مولا کی، تو کوفہ اور شام کی عزادار وہ راہوں میں سارے مصائب انہوں نے بھی برداشت کیے۔ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
خود شعراء سے کہا کرتے تھے کہ اپنے ہمارے گھر آؤ اور جو ہے وہ مرثیہ پڑھو ہمارے جد کا. تو ایسی ہی ایک محفل تھی جس میں مولا نے ایک شاعر کو بلایا. شاعر نے جو ہے وہ کچھ شعر پڑھے، مولا حسین کے لیے مرثیہ پڑھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ جب کربلا کی سرزمین سے اے ہوا تم گزرنا تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو ہمارا سلام عرض کرنا. بس یہ ایک مصرع عزیزان گرامی چیخیں مار کے جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ گریا کرنے لگا اور پردے کے پیچھے سے خواتین نے بھی گریا کیا. بس اسی مقام پہ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ سے اشک نکل آیا تو ہماری شفاعت نصیب ہو، ہم جنت کی ضمانت دیتے ہیں. عجیب اسرار ہے اس غم حسین. اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا کا جو درد تھا وہ کربلا کا درد تھا، جبکہ مولا خود اسیر تھے. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ چاند محرم کا طلوع ہوتا تھا اور ہمارے بابا کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہو جایا کرتی تھی. بس جیسے جیسے محرم کے دن گزر رہے ہوتے تھے، 10 محرم کی طرف جا رہا ہوتا تھا کیلنڈر، ویسے ویسے ہمارے بابا کی مصیبت بڑھتی چلی جاتی تھی. اور 10 محرم ہمارے بابا کے لیے عظیم مصیبت کا روز ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. خود امام رضا کیا کہتے ہیں اپنے عزیز صحابی سے، ریان ابن شبیب یا شبیب جو مولا کے بہت عزیز صحابی ہیں. ایک مرتبہ محرم کا مہینہ تھا، ریان امام کی خدمت میں تشریف لائے. امام نے ایک عجیب جملہ ریان سے فرمایا. امام نے فرمایا ریان کبھی اگر تمہیں رونا آئے، دیکھیں انسان کی زندگی میں مصیبتیں مشکلات تو ہوتی ہیں، کبھی کسی پیارے کا درد ہوتا ہے، کبھی کسی کا کچھ اور صدمہ ہوتا ہے، تو رونا تو بہت ہی نیچرل سی بات ہے انسان کے لیے. لیکن عجیب جملہ مولا رضا نے کہا ریان سے، کہا کہ ریان ان کنتا باقین لشیء فابکی للحسین. دیکھو اگر کبھی تمہیں کسی مصیبت پر رونا آئے نا تو حسین پر رو لیا کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم عاشق حسین ہو، تمہاری زندگی میں حسین کی مصیبت جیسی مصیبت آلریڈی موجود ہے، تو چھوٹی مصیبتوں پر کیا گریا، اپنی گریے کو قربان کر دو حسین کے گریے. عجیب و غریب عزیزان نے گرا. بس یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت صاحب الزمن کے سے منسوب زیارت ناہیہ ہمارے پاس ہے. آخری جملے جس میں مولا جو ہے وہ اپنے جد مظلوم کربلا کو عجیب طریقے سے سلام دے رہے ہیں. 3 یا 4 جملے سلام کے اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں مولا کے سلام ہو اس مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر. دیکھیں عزیزان گرامی، ہم تو تاریخی لحاظ سے محسوس کر رہے ہیں نا، لیکن زمانے کا امام اس کے لیے ٹائم بیریئر نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کربلا کو دیکھ رہا ہے. ہم اس کے غم کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان مناظر کو وہ کیسے دیکھ. فرماتے ہیں کہ مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر سلام، اس پر سلام ہو جو اپنے وطن سے دور شہید کیا گیا، اس پر سلام ہو کہ جس کی ریش مبارک اس کے خون سے تر، اس پر سلام ہو جسے قتل کے فوراً بعد لوٹ لیا گیا، اس پر سلام ہو کہ جس کے لاشے کو ظالم اس طرح بھموڑ رہے تھے جس طرح وحشی درندے اپنے شکار کو بھموڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ اس پر سلام ہو کہ جس کا سر نیزے پر اٹھایا گیا. پھر عجیب افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے جد کاش میں کربلا میں موجود ہوتا، میں اپنی جان کو آپ پر فدا کر دیتا، لیکن اب اگر زمانے نے مجھے آپ سے دور کر دیا ہے تو میں صبح و شام آپ پر آنسو بہاتا رہوں گا. باراللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن دوستوں نے یہ زحمت کی ہے، نیاز وغیرہ سارا انیشیٹو لیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. حاضرین محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو وسعت و کشائش سے بدل دے. حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے عوام و انسان غلاموں میں قرار دے. ماتم حسین. لائن بنا دو.
قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یاریا میرا لال بڑا تنہا ہے ایک دن میں بڑے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے اسر عباس کا کبر کا بھی غم دیکھا ہے دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے چنی ہے جگر پر بھی نہیں رویا ہے اتنے دن سے تو میرے یاد نہیں سویا ہے میری گود میں سوچا تو بہت جاگا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین اشر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین لاشا جواں کا لے کر حسین لاشا جواں کا لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو
فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، پکاری دشت بلا میں زینب، پکاری دشت بلا میں زینب، کہاں ہو عباس لوٹ آؤ، کہاں ہو عباس لوٹ آؤ، اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ، اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ، سکینہ تم کو بلا رہی ہے، سکینہ تم کو بلا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، دیار شام و دیار کوفہ، دیار شام و دیار کوفہ، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نشارہ سن کے چھپا رہی ہے، نشارہ سن کے چھپا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گر سہارا کی لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے شکار، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین پڑی ہے، کب سے اکبر کی راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر اے آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بھائی جدائی میں پریشان رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، صلوات نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین وابن سید المرسلین
السلام عليك فاطمة الزهراء. السلام عليك خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك أبا عبد الله الحسين ولا تسعة المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرج زونا جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه